اگر ایک سینس میں عرض کروں نا، مجھے مجلس پڑھنے میں جو سب سے زیادہ لطف آتا ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ، یہ بہت عجیب ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک روایت ڈھنگ کی پڑھ دی، مرے سے مرا 25-30 لوگوں نے عمل کر دیا، زیادہ کر لیتے ہیں ایسے ہی، میں 25-30 نے بھی عمل کر دیا، کنٹینیوس ثواب بن رہا ہے۔ صرف ایک بات رہ گئی ہے، میں کسی نفس پرستی میں اس کو ضائع نہ کروں، بس یہ رہ گیا۔ لیکن انویسٹمنٹ جو یہاں پر ہے، اللہ اکبر، ریٹ آف ریٹرن ہائی، انویسٹمنٹ بڑی زبردست، کوئی اور سامان لے رہا ہے اور کہیں اور پہنچا رہا ہے۔ یہ مجلس کی خوبی ہے۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہوں مولویوں والا، آپ لوگ کیوں اپنی اولاد کو ادھر ادھر بھیج رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ کی اولاد ایسی ہے جو نہیں مانتی، ہمیں پی ایچ ڈی کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، جانے دو، چلو جو وہ کر رہا ہے کرنے دو۔ لیکن کسی کی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دین کی طرف بھیجا جا سکتا ہے، اس کو تو بھیج دو۔ اس کے بھی خود راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، نہیں بیٹا تم نے ایم بی اے کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ بندے خدا، کوئی مقابلہ ہے؟ کیوں محروم کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ ابھی مثلا میرے والد نے مجھے بھیجا یا نہیں بھیجا، میرے کام کا ثواب میرے والد کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا، معلوم ہے، اگر میں ڈھنگ سے کام کر لوں تو ملے گا ان کو بھی ثواب۔ تو آپ اپنی اولاد کے راستے میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ جن کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر طالب علم بن کے واپس آئیں گے، محنت کریں گے، دین پھیلائیں گے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ کیوں دنیا کی خاطر ان کو محروم کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر رہے ہو بلا وجہ۔ حقیقت یہ کہ ہم جب گئے تو اتنی واضح نہیں تھے۔ میں جب ایران گیا تو میں 17.5 سال کا تھا، میں اتنا واضح نہیں تھا 1984 میں۔ لیکن اللہ شاہد ہے، میں شبیہ ممبر رسول میں بیٹھا ہوں۔ ابھی اگر اس وقت جس حالت میں ہوں، مجھ سے کوئی کہے بھائی ہم تم کو دوبارہ 17 سال کا کر رہے ہیں، تم دوبارہ چوائس لو اور بتاؤ اب کہاں جانا ہے، واللہ یہیں جانا ہے، مجھے معلوم ہے کہیں اور کچھ نہیں ہے، یہیں ہے۔ تو آپ کیوں رسک لے رہے ہیں اپنی اولاد کو کہیں اور بھیجنے کا؟ میں قبول کرتا ہوں بھائی کسی کی اولاد ہے وہ نہیں بننا چاہتی تو زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی تھوڑی ہے، یہ نہیں بننا چاہتے نہیں بننا چاہتے، لیکن بھائی جس کے بن سکتے ہیں ان کو تو بھیجو، آپ کے لیے بھلائی ہے۔ جس میں نے عرض کیا اتنا اچھا کام ہے، عزت بھی ہے اور آخر میں شہید ہونے کا امکان بھی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ بستروں پہ رگڑ رگڑ کے مرو، اس سے بہتر نہیں شہید ہو کے مرو، شہید ہو کے مرو، تو سب کچھ ہے اس کے اندر۔ تو اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہے، مثلا میں نے کہا عزت ہے، آپ کے نہیں مولانا آپ لوگوں کی عزت نہیں، آپ لوگوں کو لگتا ہے عزت، یہ اس بے عزتی میں بھی مزہ ہے، اس بے عزتی میں بھی مزہ ہے۔ آیت اللہ احمدی میاں جی بڑے علم اخلاق کے استاد تھے، بڑے پائے کے استاد تھے، ان کے درس اخلاق میں بعض اوقات مراج تقلید آتے تھے۔ وہ ایک دفعہ ہمارے مدرسے آئے تھے اور وہ دن تھا جس دن ایران میں انقلاب آیا تھا، تو وہ انہوں نے ایک درس اخلاق دینا تھا، تو اس کا ذکر بھی آیا۔ تو انہوں نے ایک اچھا سا جملہ کہا تھا، کہنے لگے کہ وہ دن سخت بھی تھے، ان دنوں میں سختیاں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، لیکن ان کی سختیوں میں بھی بہت مزہ تھا، سختیوں میں بھی بہت مزہ تھا۔ یہ جو طالب علمی ہے نا، اس میں آسانیاں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، سختیوں میں بھی مزہ ہے، سختیوں میں بھی مزہ ہے۔ کبھی واقعاً کوئی لطف کے موڈ میں ہو نا، کہ مثال کے طور پر آپ کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی، سنتی ہیں، ہوتی ہیں، کچھ ہماری غلطیوں سے ہوتی ہیں، نفس پرستیاں کرتے ہیں لوگ، گالیاں دیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ اگر ہم نفس پرستیاں کریں پھر بھی گالیاں نہ ملیں تو قیامت میں حساب اٹھانا پڑے گا، وہ ٹھیک ہے 4 لوگ گالیاں بکلیں، اچھا ہے۔ نفس پرستیاں نہ کریں پھر کوئی گالی دے، بے تمیزی کرے، ساری کام کرے، اس میں بھی لطف ہے۔ کیا لطف ہے؟ ہم اہل بیت سے زیادہ عزت مند ہیں، ہم ان سے زیادہ عزت مند ہیں۔ وہ عین صراط حق، عین ولایت خدا کے اوپر، عین خلافت رسول کے اوپر، اور پھر ان کے پاؤں میں زنجیریں بندھی تھیں۔ تو اگر 4 لوگوں نے ہمیں برا بلا کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، ابھی کسی کو شاید احساس نہ ہو، یہ کام بہت اچھا کام ہے یہ۔ تو اپنی اولاد کو محروم نہ کریں اس سے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔